بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں محسن بلال۔ آپ نے اکثر ٹی وی پر ڈراموں میں، فلموں میں، ٹاک شوز میں پاکستان شوبز کی ایک ایسی ہستی کو دیکھا سنا ہوگا جو کبھی ہمیں برے لگتے ہی نہیں ہیں۔ میری مراد راشد محمود صاحب سے ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سر آپ نے برا نہیں ہونا یہ میں اریٹیشن میرے وجود میں نہیں ہے بیٹا، میں برا مانتا بھی ہوں تو کہتا نہیں ہوں، ایک تحریک میرے اندر ہوتی ہے اور پھر میں اس کو کسی اور موقع پہ ریئیکٹ کر لیتا ہوں۔ میں برا نہیں مانتا، اریٹیشن میرے وجود میں ہے نہیں۔ جی سر، ڈرامے کا ریوائول کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرامے کا ریوائول آپ ڈرامے بنائیں گے تو ہوگا نا۔ یہ بنا تو ہے، وہ میرے پاس تو ایک بن گیا نا خلیل کا، بقیہ جو کراچی بھر میں خلیل جبران بھرے ہوئے وہ بھی تو لکھے نا کچھ۔ ایک ڈرامے سے ریوائول تو نہیں ہوگا، ایک فلم سے ریوائول تو نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک میجورٹی جو اس کے لیجنڈز ہیں، جن کے اختیار میں رب نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، دیا ہوا ہے، وہ بنائے نا۔ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی بربادی والی شکل ہے۔ بہت اچھا کام شروع ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، تو ہو جائے گا۔ کانفلکٹ بڑا کنٹراورشل رہا یہ ڈرامے کا، اس پہ ہوتا ہے، ہر بندے کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ جب وہ ڈرامہ شروع کیا گیا، اس کا پلاٹ جو تھا، اس کا جو بیسک آئیڈیا تھا، وہ ڈائریکٹر کی اور اس پروڈیوسر سے اور رائٹر سے آپس میں ایک میوچل کمیونیکیشن سے ڈیولپ ہوا نا، تو پھر بعض دفعہ کنٹراورشل یہ جو ہوتا ہے، یہ اس کے ایک پبلسٹی گمکس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن خلیل جو ہے وہ بڑا مستند اور ڈیسائیڈڈ رائٹر ہے۔ اس نے اس سے پہلے جو لکھا بہت اچھا، یہ جو لکھا بہت اچھا، اور اس کے بعد جو لکھے گا وہ اور بھی اچھا ہوگا۔ اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے گا، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ کچھ فنانشل پرابلمز بھی ہوتی ہیں، کچھ ایڈس کا چکر بھی ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ڈرامے جو بہتر، یعنی ظاہر ہے جس نے فنانس کرنا ہے اس نے اپنا آئیڈیا لے کر آنا ہے، اور ہمارے سماجی جو مسائل ہیں وہ صرف یہ کہ اس کو دوڑا دیں نا، دوڑا دیں اس کو جو اپنے مسائل لے کے آ رہا ہے۔ اور منحص القوم جو ہماری ایک کنٹریبیوشن ہے، یہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی پروجیکشن کر رہا ہے، تو اس کو کہو کہ اپنی کوئی ڈاکومنٹری بنائے اس میں، اور بنا کے اپنے پیسے لگائے اور اپنی مرضی کی جگہ پہ چلا لے۔ آپ کو کوئی بھی کریٹو ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنی روٹس، اپنی زمین، اپنے کلچر، اپنی رہتل، اپنی اقدار اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں سے ریلیٹڈ ہو کے آپشنز ان کو دینی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے، جو نہیں کر رہے ہیں تو گھس بیٹھیے، آتے جاتے رہیں، آتے جائیں گے، چاہتے جائیں گے۔ یقیناً ترکی کے ڈرامے بھی آپ کی نظر سے ترکی گزرے کے ہوں گے، ڈرامے بھی ایران بھی ثقافت کی جانب جا رہا ہے، ترکی بھی اپنی تہذیب کو اور اپنی کلچر کو پروموٹ یہ بھی تول کے ڈرامے منگوائے گئے وہاں سے، جہاں پیسے لگا کے ڈرامہ بنتا ہے وہاں سے تول کے مل گئے لوگوں کو، ڈبنگ اپنی کر لی اور چلا دی۔ یہ بھی ترکی جو ہے، جو ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے تو اس میں اپنا کلچر یا اپنی رہتل نہیں دکھی۔ ان کا ایک یورپی ایفیلیشن سے، ان کی پراپس، ان کی نشست و برخاست، ان کا زندگی کا سٹائل، وہ سارے کا سارا دے آر مسلمز، لیکن یورپ کے نزدیک رہنے سے ان کے تو ٹھیک ہے، وہ بھی چل گئے، اب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر بار بار تو وہی راشد صاحب، ریپیٹ۔ جو ہماری یہ پنجاب کی دھرتی ہے، پنجاب کی دھرتی کے جو ہیرو ہیں، جس طرح دلہ بھٹی کا ذکر آتا ہے، رائے احمد خان کھرر شہید کا ذکر آتا ہے، ان کو ہم نے ہیرو بنا کر کیوں نہیں پیش کیا؟ کہاں کمی رہ گئی ایز اے آرٹسٹ؟ یہ سارا کچھ پاکستان ٹیلی ویژن کر چکا ہے۔ جتنے آپ نے نام لیے، یہ ساری کہانیاں پاکستان ٹیلی ویژن سے بن چکی ہیں، لوگ دیکھ چکے۔ جب آپ کا ٹارگٹ اکنامیکل انسینٹیو ہو جائے، پھر اس میں اور ریٹنگ، ارے کریٹو کام میں ریٹنگ کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جب ریٹنگ مطمع نظر ہوتی ہے تو پھر اکنامیکل انسینٹیو، گیمکس اور مداری پن پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ جب جیٹ واشنگ پاؤڈر بک رہا ہے تو پھر سارے اپنے شو روم میں جیٹ واشنگ پاؤڈر سے ملتی جلتی شکل رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ارادہ چاہیے ہوتا ہے، کمیٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اپنی زمین، اپنے ملک، اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو ہے وہ کر رہے ہیں کام۔ لاسٹ میں بتا دیں، پبلک کو کیا آپ نصیحت کریں گے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح پبلک کو کیا کہیں؟ ہم 72 سال سے ہماری زبانیں گنگ ہیں، بولی نہیں پبلک۔
जो आया जो उसने किया चुप, जो फिर उसके बाद आया उसने किया फिर चुप, फिर जो आया। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स नहीं है मेरे मुल्क में। 72 बरस मैं इस उम्र के सदसे में हूँ कि मैं बिल्कुल बकाए में होश व हवास 6 दहाइयों का ऐनी शाहिद हूँ मेरे मुल्क से क्या हूँ। हम बोलते नहीं हैं, एहतजाज नहीं करते, हमें अपने राइट्स का पता ही नहीं है। आप जुड़ के एक दूसरे से, मुझे एक सवाल और बोलने का हक तो है ना। ज़बानें गुंग हैं, वो फलां पार्टी, वो फलां 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 भूल जाएं, वो भी ठीक है, एफिलेशनें होती हैं। आप रब के यहाँ भी जाना है आपने, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। अपनी खुशियाँ अपने गम इस ज़मीन से रिलेटेड रखिए। गम ये ज़मीन दे रही मुझे, खुशियाँ लेके मैं बाहर चले जाता हूँ और फिर उसके बाद 100 तरह के एलिगेशन ये हो। इंसाफ इस मुल्क में, जिस मुल्क में जस्टिस नहीं होता, बर्बाद हो जाते हैं लोग। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब चर्चिल से पूछा, उन्होंने पूछा अपने लोगों से कि ये क्या करेंगे हम, ये तो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो उसने पूछा देखो मेरे मुल्क में जस्टिस है, इंसाफ है। उन्होंने कहा है। तो उसने कहा विद इन ईयर्स ये सारा कुछ रेनोवेट कर ले। जिस मुल्क में कानून जो है आपके लिए, मेरे लिए, उनके लिए, हर एक के लिए अलहदा अलहदा, वहाँ बर्बादियाँ होती हैं। अल्लाह करे कि कोई ऐसा इब्न मरियम मेरे मुल्क में आए जो आके सबके लिए वो करे और ज़मीन के हवाले से करे। ये आपको बिला इम्तियाज़ एहतसाब होता नज़र नहीं आ रहा। आप कहाँ हो रहा कहाँ रकम, जो कौन सा एहतसाब? कहा था लूटा हुआ रुपया लाएंगे, 1 रुपया नहीं आया, हमसे ही निकाला जा रहा है। जो चीज़ हम 10 रुपये में ख़रीदते थे वो अब 25 रुपये की होगी, हम फिर भी लिए चले जा रहे हैं। हम ये जो नया पाकिस्तान है, इसको वोट हमने इनकी आइडियोलॉजी पे दिया था, इनकी इस आइडियोलॉजी पे कि इस मुल्क को जो कुछ लूटा गया हम उसको वापस लाएंगे। 1 रुपया वापस नहीं आया। जिन्होंने लूटा था उनको भी इंसेंट, जो जेलें भरी हुई और दूसरे बीमार लोगों को तो उनको भी दो ना ले जाके, उनको कौन लेके जाएगा? आप उधर, हमारी जस्टिस नहीं है मेरे मुल्क में, सबके लिए मुख्तलिफ है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। और अल्टीमेटली फिर मुझे वो जालिब ही कहना पड़ता है कि ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। थैंक यू सर। जी, ये थे राशिद महमूद साहब जिन्होंने अपनी बातें की। कुछ ड्रामा रिवाइवल के बारे में हमने पूछा, उसके बाद हमने पूछा कि मुल्क का कल्चर कैसे बदल सकता है, आवाम को कैसे शऊर आ सकता है कि किस तरह के वो ड्रामा देखना चाहते हैं। तो उनका सिर्फ ये कहना था कि आवाम में शऊर नहीं, अपने हक़ के लिए नहीं बोलते। जब तक आवाम अपने हक़ के लिए नहीं बोलेंगे ये तब्दीली नहीं आएगी, चाहे जो जितना मर्ज़ी नारे लगाता फिरे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।